سی ایس ایس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں اور اویس ایگزام نہیں دے رہے. سی ایس ایس یعنی سینٹرل سپیریئر سروسز جو ہیں پاکستان میں سب سے بڑا اور مشکل اور بڑا پریسٹیجیس ایک امتحان ہے جو مانا جاتا ہے. اسے پاس کرنے والے براہ راست کسی ضلع کے اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتے ہیں, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تعینات ہو جاتے ہیں, انکم ٹیکس آفیسر, ریلوے آفیسر یا صوبائی یا وفاقی حکومت کے کسی ایسے ہی گریڈ 17 کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں. اس بڑے امتحان کی تیاری بڑی مشکل ہے, بڑی تگڑی ہوتی ہے. آپ کو پوری دل و جان لگا کے اس ایگزام, اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ ایگزام دے رہے ہو تو اور زندگی میں آپ کچھ نہ ہو, صرف اسی کی تیاری کر رہے ہو تو ہی آپ پاس کر سکتے ہیں. اس مقصد کے تحت کراچی میں ایک سی ایس ایس کی تیاری کے لیے سی ایس ایس کارنر قائم کیا گیا ہے. بالکل, اور یہ جو سی ایس ایس کارنر ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ سی ایس ایس پاس کرنے والے جو موجودہ افسران ہیں اور جو سابق بیوروکریٹس ہیں, سفارتکار, سینئر افسران, وہ سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھنے والوں کو مفت تیاری کرواتے ہیں یہاں پر. یعنی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ امتحان پاس کیا, وہ کسی عہدے پر پہنچے, انہوں نے ملک کی خدمت کی, کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ انیشیٹو شروع کیا ہے کہ اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی کام کیا جائے اور انہیں سی ایس ایس کی تیاری کروائی جائے. تو یہ جو سی ایس ایس کارنر ہے اس میں کس طرح امیدواروں کو تیاری کروائی جاتی ہے, یہ پروجیکٹ کیسے شروع ہوا, کس طریقے سے سی ایس ایس کے امتحان کی اس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی اسکریننگ ہوتی ہے, کیا اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیلنجز ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر کراچی طاہا سلیم صاحب موجود ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم طاہا. وعلیکم السلام. صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ انیشیٹو ہم نے تو تھوڑا سا اپنے ناظرین کے سامنے بتایا, لیکن اس انیشیٹو کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ کیسے شروع ہوا اور یہ انیشیٹو جو ہے وہ کہاں کہاں لوگوں کو سی ایس ایس کی تیاری کروا رہا ہے. بہت بہت شکریہ پہلے کہ آپ نے موقع دیا مجھے یہ انیشیٹو ایکسپلین کرنے کا. اس انیشیٹو کو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, اور یہ ڈیورنگ افتخار شلوانی صاحب جب وہ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی تھے اور میں ان کی ٹیم میں تھا, تب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. وی اسٹارٹیڈ آف فرام فریڈر ہال, اور پھر ہم بڑھتے بڑھتے الحمدللہ پورے کراچی میں 2 سینٹرز چلا رہے ہیں اس وقت. اور اس کے اندر ہمارا موٹیو یہ ہے کہ وہ بچے جو کہ اکیڈمیز کی فیس نہیں دے سکتے یا ان کا ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ پے کر سکیں, ان کو ہم فری آف کاسٹ سی ایس ایس کی تیاری کرائیں اور ان کو گائیڈ کریں, نہ صرف سی ایس ایس کے لیے بلکہ اور بھی جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں ان کی اس کو تیاری کرائیں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں. ہماری فیکلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بیکاز انیشیٹو گرو کر رہا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ بچہ جو اگر پے نہیں کر سکتا کسی اکیڈمی کی فی, تو اس تک ہم پہنچیں اور اس کو ہم یہ اپرچونیٹی دیں کہ وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ آ کے سی ایس ایس کے یا کوئی دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کریں. کیا بات ہے. تو اس میں جو آپ کے پاس جو تمام لوگ جو پڑھاتے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو کہ سی ایس ایس کر چکے ہیں اور وہ تمام والنٹیئر بیسس پر کام کر رہے ہیں؟ جی 80% وہی ہیں جو سی ایس ایس کر چکے ہیں. باقی ہمارے پاس پروفیشنلز ہیں, پروفیسر ہیں, ٹیکنیکل لوگ ہیں جو فار ایگزامپل کیمسٹری ہے, فزکس ہے, اس طرح کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, اور یہ سارے والنٹری آتے ہیں, ایک پیسہ چارج نہیں کرتے, اور ہم بھی جو ہیں کوئی 1 روپے کی فیس چارج نہیں کرتے کسی سے بھی, اور یہ فری آف کاسٹ انیشیٹو ہے. بالکل کیا بات ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اس پورے کورس میں سی ایس ایس کرنے والے جو کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کمپلسری ہوتے ہیں, کچھ آپشنل ہوتے ہیں, کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں, جن پہ اسٹوڈنٹس کو محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک کے بارے میں تو میں جانتی ہوں, انگلش ایسے میں ہماری کافی عوام رہ جاتی ہے بیچاری. جی بالکل, کمپلسری کے اندر انگلش ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کے اندر کافی عوام رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ انگلش کمپوزیشن میں بھی کافی لوگ رہ جاتے ہیں. پلس یہ کہ آپشنل سبجیکٹ جو ہیں جو کم و بیش کسی کی کم لینتھ ہے, کسی کی زیادہ لینتھ ہے, لیکن آپ نے آپ کو اپنا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس سے ریلیونسی رکھ کے آپ اگر اپنا پورٹ فولیو بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ اسموتھلی کر سکتے ہیں اس کو. تو تھوڑی بہت گائیڈنس کی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے. ہاؤ ٹو اٹیمپٹ دا پیپر, کون سے آپشنل سلیکٹ کرنے چاہیے, ان سب چیزوں پہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی ایسے آفیسر کے ساتھ جس نے سی ایس ایس کیا اس کے ساتھ گائیڈنس کے ساتھ کریں تو شاید آپ کے چانسز بڑھ جائیں. تو یہ بتائیے گا کہ اب تک اس 1 سال کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ اس سینٹر سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں؟ اب ہماری پچھلے سال بھی اصل میں ہم نے 2021 کے لیے تیاری کرائی, اور ابھی ہماری 2022 کے بیچ کی تیاری چل رہی ہے, اور 2020 میں ہم نے انٹرویوز کی تیاری کرائی تھی بیکاز وی ہیڈ جسٹ اسٹارٹڈ. تو 2021 میں بھی ہمارے کوئی 1000+ بچے رجسٹر ہوئے تھے ایسپائرنٹ. اس بار بھی ہماری جو رجسٹریشن ہے بیونڈ 1000, اور ہمارا نیکسٹ بیچ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آ رہا ہے, اس کا بھی رسپانس بہت اچھا ہے. اور یہ کتنے بجے شام میں ہوتی ہیں کلاسز, دن میں ہوتی ہیں, کیا اوقات کار ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کس لوکیشن پہ ہوتی ہیں؟ جی شام کو ہی ہوتی ہیں, آفس آورس کے بعد جب آفیسرز فری ہو جاتے ہیں تو دے کم اینڈ دے ٹیچ. اور اس کے علاوہ فریڈر ہال کراچی میں ہو رہی ہیں اس وقت, سیکنڈ عائشہ منزل پہ مرکز اسلامی ہے وہاں ہو رہی ہیں,
اور صرف ادھر تک محدود نہ رہے، اس لیے ہم آن لائن بھی وی ٹیچ آن لائن ایز ویل. تو یوٹیوب پہ بھی ہمارا چینل چل رہا ہوتا ہے، سو دیٹ کوئی بھی ہو اگر کراچی سے نہیں بھی ہے اور نہیں ٹریول کر سکتا تو اس کو لیکچرز مل جائیں. اور اگر کوئی رجسٹر کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے رجسٹر؟ ہم نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل کے اوپر فارم بھی دے دیا ہے، فزیکلی جا کے بھی کر سکتے ہیں. تو اٹس ویری سمپل. اس میں رجسٹریشن میں کوئی اتنا کوئی خاص کمپلیکیٹڈ سا کچھ نہیں ہے، صرف ایک سمپل سا فارم ہے، وہ آپ نے بھرنا ہے اپنی آئیڈینٹی کے لیے اینڈ دیٹس اٹ. صحیح ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ آلریڈی جابس کر رہے ہیں، جن کے ٹائم جو ہے وہ 9 to 5 ہے یا اس کے علاوہ کوئی جاب ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ آپ سی ایس ایس تب کریں جب آپ زندگی میں کچھ نہیں کر رہے، تبھی آپ سی ایس ایس پاس کر سکتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے یا وہ جاب کے ساتھ بھی سی ایس ایس کی تیاری کر سکتے ہیں؟ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سارے لوگ جاب کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ان کا ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ صرف یہی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کا نہیں ہو پاتا. اٹس آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں. گائیڈڈ تیاری ہے نہیں ہے، مطلب ایک ایم کے ساتھ کر رہے ہیں یا ویورڈ تیاری کر رہے ہیں. بہت ساری چیزوں میں فرق پڑتا ہے. آئی وڈ سے کہ ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اگر اسمارٹ ورک آپ کا نہیں ہوگا تب مشکل ہو جائے گا. اسمارٹ ورک، ہاں یہ اسمارٹ ورک بھی ذرا ایکسپلین کریں. سی ایس ایس کی تیاری میں یہ اسمارٹ اسٹڈینگ کا کیا کانسیپٹ ہے اور کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا لوگوں کو. دیکھیں اسمارٹ ورک یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی نیوز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کون سچ امپورٹنٹ نہیں ہے، کون سے ایسے ٹاپک ہیں جن کے آنے کے زیادہ چانسز ہیں، کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جس کے اندر آپ کم وقت کے اندر زیادہ تیاری کر سکتے ہیں یا ان کی ریلیونس اور سبجیکٹ کے ساتھ بھی ہے تو اوور لیپنگ ہو جائے تاکہ آپ ایک کی تیاری کریں تو دوسرا بھی آپ کے ساتھ ہو جائے. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ملائیں تو اس کو آپ اسمارٹ ورک کہتے ہیں. تیاری آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے بھی اگر دن میں پڑھ رہے ہیں فار دا پیریڈ آف 6 months آن این ایوریج تو یہ ٹھیک ہوتا ہے. اس میں آپ کور کر جاتا ہے کہ ایوریج اسٹوڈنٹ. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، وہ 3 مہینے 4 مہینے پڑھتے ہیں تب بھی کر لیتے ہیں. کچھ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، وہ سال بھی لگا دیتے ہیں، 1.5 سال بھی لگا دیتے ہیں. تو کیونکہ کمپٹیشن کا ایگزام ہے اس کے اندر یو کین ناٹ سے ڈگری میں تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک بار پڑھ کے پاس ہو گیا تو آپ نے MBA کر لیا یا کر لیا. یہ کمپٹیشن ہے، آپ کو دوسرے سے بہتر ہونا ہے. آپ کی لک بھی کام کرنی چاہیے کہ اس سال اگر بہت زیادہ لوگ نے اچھی تیاری کی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ان لکی ہو جائیں تھوڑے. تو بالکل کہ آپ کی اور بالکل صحبت کا اثر ادھر بھی بڑا میٹر کرتا ہے. یہ بتائیں فائنلی کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ جو صحافی تو بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور لوگوں کو کنسرن بھی ہوتا ہے اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہماری سینٹرل سپیریئر سروسز کا جو معیار ہے ایگزام کا بھی اور اوور آل سروس ڈیلیوری کا بھی، وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈیکے کر گیا ہے، مطلب ڈکلائن کر گیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسا ہے ایگزام کا معیار گر گیا ہے؟ ویل آئی ڈونٹ نو کہ ایگزام کا معیار تو آئی ڈونٹ تھنک کہ گرا ہے، لیکن اس حساب سے ہمارے لوگ اپیئر نہیں ہوتے جس حساب سے ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پہ 4 لاکھ 5 لاکھ بچے بھی اپیئر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 15,000 20,000 ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بڑھا کے اگر ہمارے پاس 60-70 ہزار بھی ہوں تب جا کے ہمارے پاس بیسٹ پاسبل جو ہے نا وہ لوٹ آئے گی. پلس ادھر سی ایس ایس کے بارے میں تھوڑی سی مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ شاید میرٹ نہیں فالو ہوتا، یہ ساری چیزیں. تو یہ مسکنسیپشنز نکال دینی چاہیے. سی ایس ایس ون آف دا ویری فیو ایگزامز ہیں جس کے اندر بالکل 100% میرٹ کے اوپر کام ہوتا ہے. اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر اف ہی از گڈ اور اف ہی کین ڈیلیور تو وہ بالکل پاس کر سکتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے. طاہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سی ایس ایس کی تیاری کروانے کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کراچی میں شروع ہو چکا ہے. اور اگر آپ سی ایس ایس کرنے کے لیے ریڈی ہیں، تیار ہیں، اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ ہاں میں نے جا کے پاکستان کی بیوروکریسی کو تبدیل کرنا ہے، تو بس پھر یہ تو پھر آپ اپنا یہ خواب جو ہے عمران خان صاحب کو سنائیے، لیکن آپ صرف اپنے ایگزام کی تیاری کریں. لیکن یہ اگر یہ جو بچی تھی جو تھی قندیل 1100 نمبر لینے والی، یہ اگر تیاری کرے گی تو یہ لیکن اس کو تو خیر ان بچی کو تو اب تو اس کو میڈیکل بننا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سول سروسز کے لوگ ہیں جو کہ مختلف فیلڈ میں پھر آگے نکل گئے. کوئی انکم ٹیکس کلیکٹر تھا، کوئی کون تھا. بہت سارے تو ہمارے میڈیا پر جو ہے وہ تجزیہ کار بھی ہیں، لکھتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر بن کے بھی سی ایس ایس کر سکتی ہیں. بالکل بہت سارے ایسے ہیں جو ڈاکٹری کر کے سی ایس ایس کرتے ہیں. تو یہ بچی جو ہے نا ڈاکٹر محمد فیصل پاکستان کے اسپوکس پرسن جو فارن آفس کے رہے ہیں، وہ ایک سول سرونٹ ہیں، وہ ڈاکٹر تھے، میڈیکل ڈاکٹر تھے. یہ جو بچی تھی نا، یہ ویسے تو سب کے لیے مثال ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کچھ پرویز بھائیانہ جو ہے وہ سوچ کے، پرویز بھائیانہ سوچ جو ہے جن لوگوں کی، ان کے لیے یہ سیگمنٹ ڈیڈیکیٹڈ تھا. یہ حجاب والی بچی جو ہے وہ دیکھ لیجئے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی برین کی جو گروتھ ہے وہ کہیں متاثر نہیں ہوتی ہے. یہ سوال بھی کرتے ہیں، یہ جواب بھی دیتے ہیں اور ٹاپ بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کہیں کسی قسم کا کوئی شائبہ ہے کہ جنہوں نے حجاب لیا ہوا ہوتا ہے ان کی گروتھ رک جاتی ہے، تو یہ آپ کے لیے مثال خاص طور پر ڈیڈیکیٹڈ کر دیا ہم نے آپ کے لیے.